اور آپ کو بتائیں پاکستان میں بچوں پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ۔ گزشتہ سال میں 7,608 بچوں پر تشدد اور جنسی واقعات رپورٹ ہوئے۔ سماجی تنظیم SSDO نے گزشتہ سال کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عاجز جمالی سے۔ جی عاجز بتائیے گا۔ جی دیکھیے یہ سماجی تنظیم ہے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ پورے ملک سے واقعات کو کمپائل کرتا ہے اور پھر رپورٹ کرتا ہے۔ بچوں کے بارے میں پاکستان میں انہوں نے بتایا ہے کہ تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ سال 2024 کی رپورٹ ہے جس میں 7,608 تشدد اور جنسی تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور یہ ادارہ کہتا ہے کہ تقریباً روزانہ 21 بچے جو ہے ملک بھر میں تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ جنسی زیادتی کے 2,954 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اغوا کے 2,437 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جسمانی تشدد کے 683 واقعات جو ہے پورے ملک میں رپورٹ ہوئے ہیں، بچوں کی سوداگری کے 586 واقعات ہیں، جبکہ کم عمری میں شادی کے 53 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ تشدد کے واقعات ہوئے ہیں۔ پنجاب میں 6,083 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں جسمانی تشدد کے 445 واقعات ہیں، اور اس میں صرف 7 مجرموں کو سزا مل سکی ہے، جبکہ پنجاب میں جنسی زیادتی کے 2,506 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں صرف 28 مجرموں کو سزا ہو سکی ہے۔ اغوا کے 2,189 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں صرف 4 لوگوں کو سزا مل سکی ہے۔ جہاں بات ہم کراچی کی کریں اور کراچی کے بعد پھر صوبہ سندھ کی کریں، تو سندھ میں بچوں پر تشدد کے 354 واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جسمانی اور جنسی زیادتی کے جس میں 19 واقعات ہیں، اور سندھ میں کم عمری کے شادی کے 24 واقعات ہیں۔ لیکن حیرت ناک بات ہے کہ ان تمام واقعات میں کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق جو سسٹینیبل سوشل آرگنائزیشن نے جاری کی ہے۔ جی اچھا عاجز یہ بتائیے گا کہ ان واقعات میں سے کتنے واقعات دیہی اور کتنے شہری علاقوں میں پیش آئے؟ اس میں اس بڑی تفصیلی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ شہری علاقوں میں خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں، جس میں کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد میں کم واقعات رپورٹ ہوئے۔ البتہ صوبہ کے پی کا جو ہے جنسی تشدد کے واقعات میں اور جسمانی تشدد کے واقعات میں پنجاب کے بعد دوسرے نمبر پر کے پی ہے، لیکن دیہی علاقوں کی نسبتاً شہری علاقوں میں زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بھی حیرت ناک بات ہے کہ شہر کراچی میں جی عاجز ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اقبال افریدی جو کہ ماہر نفسیات ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بچوں پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعات بڑھ بھی رہے ہیں، اور پھر چونکہ میڈیا اب ایکٹیو ہو گیا ہے، پہلے منظرعام پہ چیزیں نہیں آتی تھی، منظرعام پہ آ رہی ہے، لیکن شرح اس کی بھی بڑھ گئی ہے، خاص طور پر جسمانی اور جنسی تشدد کے، اور اس کے بہت نقصان دیر پا اثرات ہوتے ہیں، نہ صرف جو وکٹم ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں بلکہ ان کی فیملی پہ بھی، اور کئی بچے جو ہے وہ تو انگزائٹی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زندگی سے بیزاری کے خیالات آتے ہوئے خودکشی پہ آمادہ ہوتے ہیں، ان کا کیریئر خراب ہو جاتا ہے، اسکول کی اور پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے، اور اس میں جسمانی علامات کے ساتھ ساتھ وہ کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بالکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ تو اس کے نہ صرف جسمانی بلکہ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، اس کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، اور خطرے کی بات یہ ہے کہ آگے چل کر یہ وکٹم دیکھا گیا ہے کہ ویشیس سرکس کے ساتھ خود بھی اس کا جو ہے وہ کلپریٹ بننے لگتا ہے آگے ایڈلٹہڈ میں، یعنی جوانی میں، پھر وہ دوسرے بچوں پہ ایسے تشدد کرتا ہے اور وہ جو ہے اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے مطابق یہ جو حادثات بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، بچوں پر تشدد اور جنسی زیادتی کے یہ بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بایو سائیکو سوشل وجوہات ہیں، بایولوجیکلی بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہارمون میں تبدیلی ہوتی ہے، یا اس کا جو ہے جینیٹیکلی XYY ہوتے ہیں،
اس کو سپر میل کہتے ہیں، وہ بھی تشدد کرتے ہیں. اور سائیکولوجیکلی بھی بچوں کو اگر شروع سے تربیت یہ دی جائے اور کہ یہ جو ہے نا کس طرح سے ہم کتا بلی کو تکلیف دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، انسان تو اشرف المخلوق ہے، تو بچوں کی تربیت گھر میں اور اسکولوں میں ایسی کی جائے کہ وہ ایثار اور پیار کرنے والا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بچے بنا دیں، ان کی شخصیت بنا دیں. اور خاص طور پر یہ سوشل پرابلم جو ہے، مثال کے طور کسی کی زیادتی ہو جاتی ہے یا پھر یہ ماں دھاڑ والی فلمیں دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ جو ویڈیو گیمز ہیں جس میں جو ہے پب جی اور دوسری طرح اس طرح کے جو گیم ہیں جو تشدد کو فروغ دیتے ہیں، بجائے یہ کہ انسان کو بچانے والے واقعات دکھانے چاہیے کہ کس طرح کسی کی ہیلپ کی جائے. اور تو لہٰذا یہ مار دھاڑ والی فلمیں اور سوشل میڈیا پہ جس انداز سے اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ویڈیو گیمز ہیں یہ بھی اس کو تشدد کو فروغ دیتی ہیں. اور خاص طور پر ایک اور چیز ہے کہ منشیات کا استعمال بھی انسان کو جو ہے اس کی رویے میں تبدیلی لے آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے SSP انیل حیدر نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ کراچی میں پاکستان میں اوور آل بچوں پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات میں کانسٹنٹلی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو سر اس کے بتائیے گا کہ اس کے حوالے سے حکومت کیا اقدامات کرتی ہے؟ جی وعلیکم السلام. اچھا، اس میں دیکھیں جو بچوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی جنسی تشدد کے یا جنسی زیادتی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اس میں ایک ہمارا اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ ہر تھانے پر بنایا گیا ہے. حاجی صاحب نے اس پہ انیشیٹو جو ہے وہ لیا تھا اور اسی کو پرائیورٹی بناتے ہوئے اس طرح کے واقعات کو، ان آفینسز کو اسپیشل سیکشول آفینسز کے تحت ایک یونٹ ہے جس کے ایک سیپریٹ ہیڈ انویسٹیگیشن کے بنائے گئے ہیں، تاکہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں چاہے وہ خواتین کے ساتھ ہیں یا بچوں کے ساتھ ہیں، ان کو ایکسپیڈیشن بیسس کے اوپر ان کا ڈسپوزل کیا جائے اور ان کا جو اسپیڈی ٹرائل ہے وہ انشور کیا جائے. ابھی جتنے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں ان کا جو FIR کا اندراج ہے، اس کا جو ڈسپوزل ہے، اس کو ساروں کو ایکسپیڈائٹ کیا گیا ہے. وہ جو روٹین کے افینسز ہوتے ہیں، جس طرح تھانے میں چوری کا واقعہ درج ہوتا ہے یا اس طرح کوئی اور افینس ہے، فار ایگزامپل ڈکیتی کا افینس ہے، کوئی اور منشیات کا افینس ہے، تو اس سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. اور اچھا اس کی انیل حیدر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے کیسز میں انصاف کی فراہمی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا پیش آتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایویڈنس پہلے تو یہ آفینس رپورٹ ہونا چاہیے. جن کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوگا اس کو وہ بر وقت رپورٹ کریں. اس میں رپورٹ میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وکٹم جو ہے اس کو کسی خوف زدگی کا سامنا ہو تو گھر والوں کے سامنے وہ اس خوف زدگی کی وجہ سے بات نہیں کرتا. عموماً جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑوں کو بتاتے ہوئے ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا رول تو فیملی کا اپنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ سپروائز کریں اور کمیونیکیشن کے طریقہ کار ان کو سکھائیں کہ اگر کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے والدین کو کمیونیکیٹ کریں. اور والدین کی اس میں ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس واقعے کو تھانے میں رپورٹ کریں، کیونکہ تھانے میں رپورٹ کرنے سے دیکھیں اگلا جو بھی وہ پرپیٹریٹر آف دا کرائم ہے، جب تک اس کو پولیس نیب نہیں کرے گی تو اس طرح کا جو ہے وہ ڈر جو ہے وہ ضروری ہے. اگر وہ اسکاٹ فری رہیں گے اور ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا تو اس طرح کے واقعات کو انکریجمنٹ ملے گی. اور اگر اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوں گے اور ان کے جو کرنے والے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پارٹ آف دا انویسٹیگیشن پروسیس بھی بنایا جائے گا، تو ان کا ایک تو کرمنل ریکارڈ بھی بن جائے گا. دوسرا اس سے یہ بھی ایک جو ہے وہ امیج پرسیپشن اسٹرانگ ہوگا کہ یہ اس طرح کے جتنے بھی روٹین کے واقعات ہیں وہ ڈسکریج ہو جائیں گے اور ان کو ایک ٹیبو سمجھا جائے گا. لیکن اس میں جو اس کے بعد کا جو چیز جو اس کو افیکٹ کرتی ہے وہ دیکھیں ایویڈنس کی جو اس کو سزا ہے، وہ ایویڈنس کا بر وقت مہیا ہو جانا. جس میں اگر آپ بر وقت رپورٹ کریں گے تو اس میں DNA اس میں ایک سب سے بڑا ایک ایویڈنس ہوتا ہے، جو اس کا ایک انالیسس کی ایک رپورٹ ہوتی ہے جو بر وقت اگر حاصل کر لی جائے تو اس کی کنوکشن کے لیے وہ انشور کرتی ہے. وہ ایک جو وکٹم ہے اس کو جو اس کا افینڈر ہے اس سے کنیکٹ کرتی ہے. تو سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ اگر جب بھی اس جی کا انیل حیدر واقعہ صاحب، ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. تو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ
اس حوالے سے اساتذہ کا جو ہے اور والدین کی تربیت بہت ضروری ہے. تو یہ بتائیے گا کہ والدین اور اساتذہ بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کر سکتے ہیں, کس قسم کی تعلیم دینا بچوں کو بہت ضروری ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ان واقعات کی روک تھام ہو, اور روک تھام اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ والدین اور اساتذہ, مولوی صاحبان ہیں یا دوسرے ہیں, وہ بچوں کو سکھائیں کہ یہ بیڈ ٹچ کیا ہے اور گڈ ٹچ کیا ہے. یعنی وہ جو ہے ان کو سکھایا جائے کہ کچھ مخصوص حصوں پہ اگر کوئی جو ہے وہ ہاتھ لگائے یا وہ ہے تو اس کو کیسے اس کا جو ہے ہیلپ کی آواز لگائی جائے, اور دوسرا ان کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ کوئی ایسے جو پہچاننے والا, جان پہچان والا نہ ہو, اور وہ آپ کو ایسی جگہ میں لے خوراک دے یا کھانے کی چیزیں دیں تو ان سے نہ لیں, اور جہاں پہ اندھیرا ہو یا ایسے بیابان سا ہو یا کوئی لوگ نہ ہوں اس طرف اگر کوئی آپ کو لے جا رہا ہے تو آپ نے جو ہے ہیلپ کی آواز رکھنی ہے. اور دوسری اس کی بات یہ کمیونیکیٹ کرنا کہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو سفرر ہوتا ہے وہ تو بیچارہ خودکشی پہ اور اداسی پہ ہوتا ہے, اور جو کیلپریٹ ہے وہ دندناتا پھرتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ معاشرہ اس شخص کے ساتھ جو وکٹم ہے اس کو اپنائے, اور اس میں اس کو جو ہے ہمدردی اور ایمپتھی کے ساتھ اس کا پیش آئیں کہ وہ سفر نہ کریں کہ بھئی آپ کی کیا غلطی ہے, آپ تو سفرر ہیں, اور جو کلپریٹ ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, اور آپ تو بالکل ان اللہ مع صابرین کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اس کی تدارک کرنے کے لیے منہ کھولنا ہے, اس کی پوری تفصیل بتانی ہے, والدین سے بات کرنی ہے, اور اگر ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے قانونی چارہ کرتے ہوئے اس کو جو ہے بڑے سے جرات کے ساتھ جو ہے یہ اس واقعے کا اظہار کرنا چاہیے, تاکہ ہم جو ہے اس کو روک تھام کر سکیں اور معاشرے میں ایک ایسا عنصر پیدا کریں کہ لوگ یہ کام نہ کریں اور روک تھام ہو اس کی. اور پھر فیصلہ بھی جلد ہونا چاہیے, کیونکہ جو کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ مین جسٹس ڈینائڈ, میں کہتا ہوں ڈینائڈ نہیں جسٹس ڈسٹرائڈ ہے. یہ جو عورتوں میں اور بچوں کی تشدد ہے اس پہ جو ہے جتنی اگر ہفتوں میں نہیں دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں اس کے فیصلے ہونے چاہیے, اور تاکہ جب ایویڈنس اچھی طرح ہو تو فوری فیصلہ ہو کہ سزا جزا فوری ملے. اور دماغ میں ایک جگہ ہے نیوکلس اکمبنس, اس کو اگر سزا فوری ملتی ہے, جزا فوری ملتی ہے, تو اس میں شیپنگ ہو جاتی ہے بیہیویئر کی. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جسٹس ڈیلیڈ مین جسٹس ڈسٹرائڈ ہے, نہ کہ ڈیلیڈ ڈینائڈ ہے. جی, پاکستان میں بچوں پر تشدد اور جنسی زیادتی کے واقعات میں کانسٹنٹلی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ سال میں 7,608 بچوں پر تشدد اور جنسی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اس حوالے سے میں اپڈیٹ کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی, انیل حیدر صاحب جو کہ SSP ہیں, اور ہمارے نمائندے عاجز جمالی. بہت شکریہ آپ تینوں کے وقت کا. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا.